الله والله 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 الله والله والله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. محترم حاضرین، ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے بہت درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دعوت توحید کا حق ادا کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، میں سب سے پہلے ضلعی جمعیت اہل حدیث نظام آباد اور مقامی جمعیت اہل حدیث ہنگر کے ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم طالب علم، ادنا سے طالب علم کو آپ کے روبرو ایک بہت ہی اہم عنوان اور ٹاپک دے کر مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ کو صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. اصل خطاب تو میرے بعد فضیلت الشیخ کا ہوگا جو مدنی عالم ہے، سمیع اللہ مدنی حفظہ اللہ کا. تو ابتداً مجھے تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ چند گفتگو میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں کر سکوں. میرے دوستو، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، یہ اہل حدیث ہے کیا؟ تو مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ اہل حدیث کی دعوت وہ ہے جو رب کے قرآن کی دعوت ہے، اور اہل حدیث کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت ہے. یہ خلاصہ ہے. جو دعوت قرآن کی ہے وہی اہل حدیث کی دعوت ہے. جو دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے وہی اہل حدیث کی دعوت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دعوت نہیں ہے. جو بات قرآن میں نہیں وہ اہل حدیث کے دستور میں بھی نہیں، وہ اہل حدیث کے منشور میں بھی نہیں، اہل حدیث کے اصول میں بھی وہ دعوت نہیں. اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ نہ لو. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرے میری سنت. تو ہماری یہی دعوت ہے. ہم توحید اس لیے بیان کرتے ہیں کہ رب کے قرآن میں اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے. بلکہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں. کہ جانتے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں کتنی صورتیں ہیں؟ جی 114. ماشاء اللہ، آپ بولنا چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں، ورنہ عام طور پہ لوگ جو ہے آنکھ بند کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو 114 قرآن مجید کی صورت ہے. کوئی ایک صورت ایسی نہیں جو رب کی توحید سے خالی ہو. کوئی ایک صورت آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ اس صورت میں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر نہ کیا. قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. کوئی ایک پارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں توحید کا ذکر نہ ہو. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے ہر صفحے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے. ہر صفحہ، کوئی آپ ایک صفحہ اٹھا لیں، وہ اللہ کی توحید سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے. قرآن کا سب سے پہلا حکم اللہ کی توحید. قرآن کی سب سے پہلے ممانعت وہ شرک ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اب قرآن کو کھولیں، ایک صفحہ آپ پلٹائیں، دوسرے رکوع کے بعد سورہ بقرہ کے جہاں تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، پہلی آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. کیوں عبادت کریں؟ الذی خلقکم، اس لیے عبادت کرو کہ اس نے تم کو پیدا کیا. وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، تم کو ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں سب کا وہی خالق ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پھر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہی خالق ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا حکم اللہ کی توحید، سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید. قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ توحید کا ذکر کیا گیا. پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو آپ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز توحید کے ذریعے کیا. آپ کو جب نبی بنایا گیا، اقرا کے ذریعے آپ نبی بنائے گئے، سورہ مدثر کے ذریعے آپ کو رسول بنایا گیا، رسالت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے آپ نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا. لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، خدا آپ کا چچا آپ کا دشمن ہو گیا. تبت لک یا محمد الذی جمعتنا لہذا، کہنے لگا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں سورہ لہب کو نازل کر دیا. تو میرے دوستو سب سے پہلے توحید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. مکی کی گلیوں میں جاتے توحید کی دعوت دیتے، لوگ آپ پر پتھر مارتے، کوئی کچرا پھینکتا، کوئی گالی گلوچ کرتا، کوئی آپ کو جادوگر کہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر کو دھلاتی، آپ کے زخموں پر مرہم رکھتی، پٹی رکھتی. پھر اللہ کا حکم آتا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے جو حکم دیا ہے اے نبی آپ اس کو پورا کیجئے، مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے. پھر آپ جاتے، پھر توحید کی دعوت کو بلند کرتے. حالانکہ میرے دوستوں مکے میں بہت ساری برائیاں تھی. مکے کے لوگ جھوٹ بولتے تھے، مکے کے لوگ شراب پیتے تھے، مکے کے کفار اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں کسی اور برائی سے آپ نے نہیں روکا، صرف شرک سے روکا. کسی اور نیکی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی، صرف توحید کی دعوت دی. اب اندازہ لگائیے کہ یہ توحید کی شریعت میں، دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کل کتنے سال ہیں؟ کتنے سال تھے آپ نبی بن کر اس دنیا میں؟ جی 23 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 40 سال میں نبی بنائے گئے اور 63 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے.
اس 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 13 سال مکی زندگی میں صرف آپ توحید کی دعوت دیتے رہے. 23 سال میں 13 سال صرف ایک مسئلے کی دعوت، ایک عقیدے کی دعوت، صرف توحید کی دعوت. اور مدنی زندگی میں جو 10 سال تھے، باقی پورے کے پورے احکام مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. نماز بجماعت فرض ہوئی مدینے کی زندگی میں، روزے کے احکام بیان کیے گئے مدینے کی زندگی میں. روزہ فرض ہوا 2 ہجری کو، ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا. اسی طرح نکاح کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں بتائے. طلاق کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، حج کے مسائل، تمام کے تمام مسائل 10 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور صرف اکیلے توحید کا مسئلہ 13 سال مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ توحید کی کتنی عظمت ہے اور اللہ کے نزدیک توحید کا کیا مقام ہے. میرے دوستو، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑے، ہر نبی نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، ہر نبی نے توحید کے مسئلے بیان کیے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر بستی میں، ہر قوم کے اندر نبیوں کو مبعوث کیا اور ہر نبی نے یہی دعوت دی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے دوستو، شریعتیں ہر نبی کے زمانے میں مختلف رہی، لیکن عقیدہ توحید ہر نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. کسی نبی کے زمانے میں یہ نہیں ہوا کہ 1 مہینہ توحید کی دعوت دو اور 1 دن تم شرک کر لو، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لو، کسی اور کو حاجت روا بنا لو، کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھ لو، 1 دن ایسے کر لو اور ہمیشہ توحید اللہ کی عبادت کرو. ایسے نہیں ہوا، بلکہ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی. شریعتیں مختلف ہوتی رہی. آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن سے نکاح جائز تھا. اسی طرح لوط علیہ السلام کی شریعت میں کافر عورتوں سے نکاح جائز تھا. شریعتیں بدلتی رہی. ہماری شریعت میں کسی کافر سے نکاح جائز نہیں ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے کوئی نکاح نہ کرے حتی یؤمنو، جب تک کہ وہ ایمان لائے. کوئی کسی مشرکہ عورت سے کوئی مرد نکاح نہ کرے، نہ کوئی عورت مشرکہ مرد سے نکاح کرے. یہ قرآن کا اعلان ہے. تو ہماری شریعت کے اندر یہ ہے. لیکن عقیدے کی جہاں تک بات ہے، ہر نبی کے زمانے میں سب سے اول مقام توحید کو تھا، سب سے اونچا مقام توحید کو تھا. ہر نبی نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا نہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی بھر صرف مکی زندگی میں نہیں، مدنی زندگی میں بھی آپ دیکھیں ہر وقت توحید کی دعوت دیتے رہے. اور ہر مسئلہ میں جب بھی آپ یہ دیکھتے کہ اللہ کی توحید پر ضرب پڑ رہی ہے، آپ فوراً اس صحابی کو روک دیتے. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، کہ اے اللہ کے نبی ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے وہی ہوگا. اللہ اکبر. معمولی بات تھی. اے اللہ کے نبی، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، حالانکہ اب سید و ولد آدم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ ایسے مت کہو، یہ کہو کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوگا. میرے چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کتنی باریک بات تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ صحابی اللہ کی مشیت کے ساتھ نبی کی مشیت کو جوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا اور کہا کہ ایسے مت کہو، جو اللہ اکیلا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا ہوگا. لیکن اگر کہنا ہو تو یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے، اس کے بعد آپ چاہے. یعنی ایک ساتھ مت ملاؤ، بلکہ اللہ کی مشیت کے بعد انسان کی مشیت یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ یہ شرک ہے. تو میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیے ہر قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی دیکھا کہ اللہ کی توحید کے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ نے برداشت نہیں کیا. جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہجرت کر کے، مدینے کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کے استقبال میں کچھ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھی. طلع البدر علینا، کہ آج بدر کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے. وجب الشکر علینا، شکر کرنا ہم پر واجب ہو چکا ہے. ایسے شعر میں
ایک لڑکی نے یہ کہہ دیا کہ ہم پر وہ نبی ہمارے درمیان موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا اور کہا کہ ایسا مت کہو، کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حالانکہ مسئلہ چھوٹی لڑکیوں کا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی توحید پر بات آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا۔ ہر موقع پر، چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، جہاں پر بھی اللہ کی توحید کے خلاف کچھ آواز اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا۔ ایک بار غم کا بھی موقع آیا، آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ چھوٹے سے ابراہیم اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہیں، اور بڑھاپے کی آخری اولاد، بڑھاپے کا بیٹا، اللہ کے نبی کو غم اتنا پہنچا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اور اسی وقت سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئی کہ ابراہیم کی وفات کا غم سورج کو بھی ہو گیا ہے، ابراہیم کی وفات سے سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ میرے دوستو، یہ غم کا موقع ہے، لیکن جب آپ نے اللہ کی توحید کے خلاف بات سنی، آپ برداشت نہیں کیا، آپ منبر پر چڑھے اور کہا کہ لوگوں، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کی روشنی کو کھینچ لیتا ہے، کسی کی موت اور زندگی سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ آپ نے وہاں عقیدے کی اصلاح کی۔ اور ایک مرتبہ جنگ کا موقع ہے، جنگ احد کا موقع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں، لمبی تفصیل ہے کہ کفار مکہ کی وجہ سے، یعنی کچھ مسلمانوں کی تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے جو جنگ جیت چکے تھے اللہ کے نبی، وہ جنگ ہار میں بدل گئی، اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اس وقت ابو سفیان احد پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں کہ تم میں تمہارا نبی موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بازو بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا میں اس کو جواب دوں؟ آپ کہتے ہیں کہ جواب مت دو۔ پھر وہ اعلان کرتا ہے، کیا قحافہ کا بیٹا ابو بکر موجود ہے؟ جواب نہیں دیتے۔ پھر اعلان کرتا ہے، کیا خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ جواب نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں بھی چلے گئے، تینوں شہید ہو گئے، اور خوشی میں یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارا عزا ہے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا، ہمارا لات، ہمارا حبل، یہ جو ہمارے معبود ہیں آج جنہوں نے ہماری مدد کی، اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرکیہ کلمہ سنا اور شرکیہ بات سنی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر جواب کیوں نہیں دیتے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی نبی کیا جواب دوں؟ آپ نے کہا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں شرک کی بات بلند ہوئی، جہاں شرک کی کوئی آواز بلند ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اور آخری وقت بھی آپ دیکھیں، پہلی دعوت بھی توحید کی دعوت تھی، آخری دعوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت ہے۔ آخری وقت مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہیں، موت کی بے ہوشیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایک یمنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانک دیا گیا تھا۔ آپ بار بار اپنے چہرے اقدس سے اس چادر کو ہٹاتے اور فرماتے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ پھر آپ فرماتے، لا تتخذوا قبر عیدا، کہ میری قبر پر بار بار آنا نے عید کی جگہ نہ بنانا، بار بار لوٹ کر نہ آنا۔ لا تتخذوا قبری وسنا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتیوں کو یہ وصیت کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا، میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا۔ میرے دوستو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس نبی ہاشمی کی امتی، ہم اس نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لوگ، ہم نبی کے فرامین کو بھول چکے ہیں۔ نبی نے قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کیا، اور آج ہم اولیاء اللہ کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، اور آج ہم چھلا اور اس طرح کے جھنڈوں کے آگے ہم جھک رہے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ میرے دوستو، اہل حدیث کی یہی دعوت ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، سجدہ اسی کے لائق اور زیبا ہے۔ اور کائنات کے تاجدار نے یہ کہا کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کو سجدہ کرے، لیکن شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ دعوت توحید ہے، اور ہم پیارے نبی کے امتیوں کو سمجھانے آئے ہیں
کہ سجدہ صرف اللہ کو کرو، کسی اور کو سجدہ نہ کرو، اور مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ کوئی ولی، پیر، بزرگ اولاد نہیں دے سکتے۔ غریب النواز یہ اللہ ہے، غریبوں کو نوازنا یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی انسان غریبوں کو نہیں نواز سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو، اور اللہ وہ غنی و بے نیاز ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں تم کو اس صفحے ہستی سے مٹا دے، دنیا سے تمہارا وجود ختم کر دے۔ وہ یأتی بخلق جدید، اور کوئی نئی مخلوق وہ پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل نہیں، اللہ کی قدرت میں یہ کوئی مشکل نہیں۔ ایک لمحے صرف کن کہنے سے تمہارا وجود مل جائے گا اور ایک نئی مخلوق پیدا ہو جائے گی۔ غریبوں کو نوازنا یہ اللہ کی صفت ہے، بندے دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ کوئی انسان، کوئی ولی، پیر، بزرگ اولاد نہیں دے سکتا۔ کتنی گندی بات ہے، کتنی بری بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بندے نواز ہے، بندوں کو نوازنے والے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ ہماری دکان کے آگے لکھ کے لگا دیتے ہیں KBN خواجہ بندے نواز، KGN خواجہ غریب النواز۔ کتنی گندی بات ہے، کتنی حیرتناک بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہم ایک انسان کو دے رہے ہیں جو ہمارے جیسے محتاج تھے۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، کسی ولی نے بھی یہ درس نہیں دیا کہ اللہ کے علاوہ تم ہم کو سجدہ کرو، ہم کو غریب النواز کہو، ہم کو بندہ نواز کہو۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خود وہ اپنے بیٹے عبد الوہاب سے کہتے ہیں، بیٹے زندگی میں جب بھی مصیبت آئی ہم نے ایک اللہ کو پکارا، اللہ نے ہماری مصیبت دور کی، تم پر بھی کوئی مصیبت آئے تو ایک اللہ سے مانگو۔ لیکن افسوس آج لوگ ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، بہت بڑی مدد کرنے والا۔ کتنی گندی بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ شرک کی غلاظت نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے، نہ زمین، نہ پہاڑ۔ اللہ فرماتا ہے کہ شرک ہوتا دیکھ کر یا اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک کرتا ہے تو اس کی حیبت سے آسمان پھٹنے کو، زمین شق ہونے کو اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہیں، لیکن اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ بہت گندی بات ہے کوئی یہ کہے خواجہ غریب النواز اجمیر میں رہتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ یہ زنا سے بدتر گناہ ہے، یہ چوری سے بری بات ہے کہ اللہ کی صفت آپ کسی انسان کو دے۔ کوئی یہ کہے کہ گلبرگہ میں خواجہ بندے نواز رہتے ہیں، بہت بری بات ہے، گندی بات ہے۔ زنا کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے کہ بندے نوازنا یہ اللہ کی صفت ہے، ہم کسی انسان کو کہیں یہ بندہ نوازتا ہے۔ افسوس ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال ہم بیان کر رہے ہیں، ذرا کان کھول کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کو کہتے ہو کہ یہ بندہ نوازنے والے ہیں، بندہ نوازنا، اولاد دینا یہ تو دور کی بات ہے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ فرماتا ہے ہرگز یہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تمام اولیاء اللہ جمع ہو جائیں، تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہو جائیں، تمام فرشتے جمع ہو جائیں، سب مل کر کوشش کر لیں، یہ اللہ کا چیلنج ہے قرآن کے اندر۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ سب جمع ہو جائیں۔ اور اللہ اکبر، قرآن کی بلاغت کو دیکھو، انداز بیان دیکھو، اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے مکھی وغیرہ یہ تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان کی اپنی کوئی چیز لے کر اڑ جائے، یہ اتنے کمزور ہے کہ اپنی چیز کو مکھی کے منہ سے چھڑا نہیں سکتے، تم کو اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ کس کو تم نے مشکل کشا سمجھا ہوا ہے؟ کن سے تم اولاد مانگ رہے ہو جو اپنی چیز مکھی کے منہ سے چھڑا نہ سکے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور سے مانگ رہا ہے۔ مانگنا ہو تو اس سے مانگو جو بے نیاز ہے، مانگنا ہو تو اس سے مانگو جو لم یلد ہے، جو اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ مانگنا ہو تو اس سے مانگو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ مانگنا ہو تو اس سے مانگو جو
کالے پہاڑ پر چلنے والی رات کی تاریکی میں کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ کو عرش پر سنتا ہے. مانگنا ہو تو اس سے مانگو. کس سے مانگ رہے ہو؟ تم کو کیسے دھوکہ ہو گیا ہے؟ اور آگے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے رب کی قدر نہیں جانی، رب کی عظمت کو نہیں پہچانا، جیسے رب کی قدر کرنا چاہیے تھا نہیں کی. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں کس چیز نے تم کو رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اس سے اپنا سوال اس کے آگے کیوں نہیں رکھتے؟ اس سے مانگو. انبیاء علیہ السلام نے بھی اس سے مانگا تھا. آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کی دولت سے محروم ہیں، لیکن اتنی قدرت نہیں کہ اپنی اولاد خود پیدا کر سکیں. اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ولی، ان سے بڑھ کر کس کی شخصیت ہو سکتی ہے؟ لیکن تنہائی میں چھپ چھپ کر اپنے رب کو پکار رہے ہیں. اور اللہ نے سورہ مریم میں اس کا ذکر کیا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. عاجزی کی انتہا دیکھیے، تنہائی میں جا کر اللہ سے کہتے ہیں رب انی وحن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، سر میں ایک بھی کالا بال نہیں، پورا سر پک چکا ہے. لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب تجھ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں ہوا، کبھی ناامید نہیں ہوا، کبھی مایوس نہیں ہوا. اے اللہ تو اولاد دے دے، اولاد دینا تیرے ہاتھ میں ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں. میرے دوستو کبھی آپ نے غور کیا نبی کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی تعریف بیان کی، لیکن جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام کی بے کسی اور بے بسی کے واقعات اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بیان کیے، تاکہ ہم لوگ ان کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے اس طرح اللہ کے سامنے بے کسی و بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اس طرح اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو باقی لوگوں کی کیا اہمیت ہے؟ باقی لوگوں کی ان کے سامنے کیا وقت ہے؟ نبی ہے نبی، وہ اللہ سے پکار رہے ہیں، ہماری اور آپ کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کو نہیں پکارتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی بے کسی اور بے بسی کے ذکر کیے ہیں. یونس علیہ السلام کا تذکرہ سورہ انبیاء میں اللہ نے کیا ہے. اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنی بستی سے نکلے اور کشتی میں بیٹھ کر جب جانے لگے تو کشتی ڈاماڈول ہونے لگی. کشتی چلانے والے نے کہا اس میں کوئی ایسا ہے جو اپنے آقا کا نافرمان ہے. یونس علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میں ہی اپنے رب سے بھاگ کر آ رہا ہوں. اللہ نے ایک بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، بستی والے نہیں مانے، وہ وہاں سے نکل کر آئے، لوگوں سے کہا کہ میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں، مجھے جو ہے سمندر کے اندر ڈال دو. لوگوں نے دیکھا اتنا نورانی چہرے والا، اتنے اچھے شخصیت کا مالک، یہ اللہ کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحِضِينَ. قرآن کہتا ہے جب قرآن اندازی کی گئی تو ان کا نام نکلا جو اس دنیا کے سب سے بہتر انسان تھے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ان کا نام نکلا. لوگوں نے اٹھایا اور سمندر میں یونس علیہ السلام کو پھینک دیا. ایک مچھلی آئی اللہ کے حکم سے، یونس علیہ السلام کو نگلی اور سمندر کی گہرائی میں جا کر بیٹھ گئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات. یونس علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اندھیروں پر اندھیرا ہے. ظلمات کہا گیا، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، دو سے زیادہ اندھیروں کو ظلمات کہا جاتا ہے. تین یا تین سے زیادہ اندھیرے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اب اندھیروں میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اس ذات کو پکارا جو اندھیروں میں ہونے والی گفتگو کو سن سکتی ہے. انہوں نے کسی بابا کو نہیں پکارا، بزرگ کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا. کہ یونس علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بابا بزرگ نہیں تھے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے؟ جگہ جگہ ہری جھنڈیاں، جگہ جگہ چلے، جگہ جگہ بابا. میرے دوستو یونس علیہ السلام کا خود خاندان انبیاء علیہ السلام کا خاندان ہے. یونس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، اور یونس علیہ السلام کے رشتے میں جو دادا ہیں وہ یوسف علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی ہیں. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں. اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ
اللہ کے پیغمبر ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ نبیوں کا سلسلہ ہے خاندان کے اندر، بڑے بڑے بابا اور بزرگوں کا سلسلہ ہے، لیکن اس مصیبت میں یونس علیہ السلام نے نہ اپنے باپ کو پکارا، نہ دادا کو، نہ بابا کو پکارا، نہ بزرگ کو، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور یہ درس دیا کہ لوگوں، اس مصیبت میں اللہ ہی دیکھ رہا ہے، اور میری بات اللہ کے علاوہ نہ میرا باپ سن سکتا ہے، نہ دادا، نہ بزرگ سن سکتا ہے، نہ بابا۔ اور اللہ کو انہوں نے پکارا اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، لیکن تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یونس علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ جب اس مصیبت میں یونس نے ہم کو پکارا، فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجيناه من الغم، اور اس غم اور مصیبت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اور فرمایا ہمارا یہ معاملہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت کی صبح تک جو بھی مومن مصیبت میں ہم کو پکارتے رہیں گے، ہم اسی طرح مصیبت سے ان کو نجات دیتے رہیں گے جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس رحیم و کریم رب کو چھوڑ کر ہم کس سے مانگتے ہیں؟ کس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ کس کو حاجت روا سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں ہم مشکل کشا مانتے ہیں۔ جن کو نہیں پتا، نہلایا جن کو ہم نے، کفنایا ہم نے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میری بات کا برا نہیں سمجھنا، ذرا ایک بات پر غور کرو۔ جتنے بزرگوں کی عبادت ہو رہی ہے، یا جتنے بزرگوں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، چاہے اجمیر جا کر کریں، یا آپ گلبرگہ جا کر کریں، یا یہاں جان کمپیٹ کے چھلے کے پاس کریں، یا بودن کے روڈ پہ چھلے پر کریں، جتنی جگہ سجدے ہو رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ بزرگ ہیں، حقیقت میں پتہ نہیں کہ بزرگ بھی ہیں یا کسی کتے بلی کی قبر وہاں بنائی ہوئی ہے، یہ بھی اس کا علم نہیں، اگرچہ کہ بزرگ بھی ہیں، تو ذرا غور کرو، جب وہ دنیا میں مر گئے تھے تو ان کو نہلایا کس نے تھا؟ نہلایا لوگوں نے تھا۔ ان کو کفنایا کس نے تھا؟ عوام نے کفنایا تھا۔ ان کو دفنایا کس نے تھا؟ قبر کھودا کس نے تھا؟ اوپر مٹی ڈالی کس نے تھی؟ جو زمین کے اوپر تھے جب لوگوں کے محتاج تھے، اور جب زمین کے اندر چلے گئے لوگ ان کے محتاج ہو گئے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ کتنی یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ جب زمین کے اوپر تھے روح نکل گئی، جب لوگوں کے وہ محتاج تھے لوگوں نے ان کو نہلایا۔ اگر زندہ ہوتے تو اپنی شرمگاہ کو چھینے دیتے کہ وہ اتنے بغیرت تھے کہ پڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو غسل دے رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کو نہلایا، لوگوں نے ان کو کفنایا، لوگوں نے ان کو دفنایا، لوگوں نے اوپر سے مٹی ڈالی، لوگوں نے قبر کو پختہ کیا، لوگوں نے ہرا کلر قبر پہ چڑھایا، لوگوں نے ہری چادر چڑھائی۔ اب جب قبر کے اندر دفن ہو گئے، اب وہ لوگ ان کے محتاج ہو گئے۔ اب یہ مشکل کشا بھی بن گئے، حاجت روا بھی بن گئے، اولاد دینے والے بھی بن گئے، غریب النواز بھی بن گئے، بندے نواز بھی بن گئے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی عقلوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کو طغیانوں میں، ان کی سرکشی میں ان کو اور آگے بڑھا دیتا ہے۔ آج ہم کو کہا جاتا ہے ہم گستاخ اولیاء ہیں، ہم گستاخ صحابہ ہیں۔ ہم حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ یہ صحابہ کی گستاخی، اولیاء اللہ کی گستاخی نہیں ہے، یہ حقیقت آپ کے سامنے آشکارا کرتا ہے کہ جب زمین پر وہ تھے ہمارے محتاج، اور جب زمین کے اندر چلے گئے ہم ان کے محتاج۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، ہمارا شرک ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے شرک سے کمتر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، اپنے باپ آزر کو انہوں نے دیکھا، دور سے پتھر لاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس پتھر پر نقش و نگاری کرتا ہے، اس کا ناک خود بناتا ہے، آنکھ خود بناتا ہے، کان خود بناتا ہے، ہاتھ خود بناتا ہے، پیر خود بناتا ہے، اور رنگ اس کے اوپر خود ڈالتا ہے۔ جب بت مکمل تیار ہوتا ہے تو خود اپنا ماتھا، اپنی پیشانی اس کے آگے ٹیک دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، باپ کی اس حرکت کو دیکھ کر کہتے ہیں ابو جان جو شکل و صورت میں تیری دستکاری کا محتاج، وہ تیرا مشکل
کشا کیسے ہو گیا؟ اگر تو ہاتھ نہ بنائے اس کا ہاتھ نہ بنے، تو اگر سر نہ بنائے اس کا سر نہ بنائے، تو رنگ نہ ڈالے اس پر رنگ نہ پڑے، جو تیرا محتاج وہ تیرا مشکل کشا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لوگوں تم کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ خود کفناتے ہو، خود دفناتے ہو، خود نہلاتے ہو، خود اوپر سے مٹی ڈالتے ہو، اور خود کہتے ہو کہ یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ مشکل کشا اور حاجت روا، یہ بگڑی بنانے والے اور یہ اولاد دینے والے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ہماری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ میری اولاد مجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن میرے بیٹے کے سر کا ایک باغ فلاں بزرگ نے دیا ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کا نام مسلمان ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمانوں میں رہتا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ذرا برابر بھی وہ خالق سمجھتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ خالق اللہ ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو نفی بھی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذرا برابر بھی خالق نہیں۔ جب تک یہ عقیدہ آپ کے دل کے اندر نہ ہو، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ لاکھ کلمہ پڑھ لیں، آپ ہر سال حج کرنے جائیں، آپ 5 وقت کی نہیں تہجد کی نماز بھی آپ پڑھ لیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، لیکن جب تک نفی اور اثبات یہ دو عقیدے آپ کے دل کے اندر نہ ہو، آپ پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ توحید کے اندر 2 شرط ہے، لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، ایک میں نفی ہے اور ایک میں اثبات ہے، ایک میں انکار ہے اور ایک میں اقرار ہے۔ آپ اگر یہ کہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ مصیبتیں دور کرنے والا ہے، اللہ کی قسم آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ صرف اثبات اقرار کر رہے ہیں۔ ساتھ میں یاد رکھیے آپ کو نفی بھی کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے یہ کہا اللہ خالق ہے، ساتھ میں یہ بھی آپ کو اقرار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی ذرا برابر بھی خالق نہیں۔ جو کچھ پیدا کیا اکیلے اللہ نے پیدا کیا، جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، جو ہم کو نظر نہیں آتا اس کا خالق بھی اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ کوئی ولی، پیر، بزرگ، فرشتہ ذرا برابر بھی خالق نہیں ہے، یہ اقرار ہونا ہے۔ اللہ کو ہم نے مالک کہا تو کوئی بھی ذرا برابر مالک نہیں ہے، وہ مدبر ہے، کائنات میں اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لوگوں یاد رکھو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے حکم دینا، آرڈر چلانا، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے اس دنیا کا نظام کچھ ابدال چلاتے ہیں، کچھ قطب چلاتے ہیں، یا کسی نبی اور ولی کا بھی اس دنیا میں کچھ حکم چلتا ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ کو مدبر کہا، ساتھ میں یہ بھی کہنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ کوئی بیمار ہے وہ اللہ کے حکم اور آرڈر سے بیمار ہے، کوئی ولی پیر بیمار نہیں کر سکتا۔ کسی کو اگر صحت ملی ہے وہ اللہ کے حکم اور آرڈر سے اس کو صحت ملی ہے۔ کسی ولی، پیر، بزرگ یا کسی نیاز یا کسی قبر کے آگے بکرے ذبح کرنے سے اس کو صحت نہیں ملی، یا اجمیر یا بڑے پہاڑ جانے سے صحت نہیں ملی۔ صحت ملی ہے اللہ کی قسم، اللہ کے صحت دینے سے اس کو صحت ملی ہے۔ کسی کو اگر نقصان پہنچا ہے کاروبار میں، اللہ کے نقصان پہنچانے سے نقصان پہنچا ہے، 11ویں نئے دینے سے نقصان نہیں پہنچا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نقصان اس لیے ہوا کہ ہم نے 11ویں نہیں دی تھی، ہم نے 12ویں نہیں کی تھی، ہم نے پیران پیر کے نام پہ قربانی نہیں کی تھی، اس لیے نقصان پہنچا۔ اگر یہ عقیدہ دل کے کسی حصے میں ہے، اللہ کی قسم آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگرچہ کہ میرے الفاظ سخت ہیں، مجھے معاف کرنا، آپ اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ جائے، اللہ کی قسم جنت میں داخلہ تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک کر کے آئے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اگرچہ کہ وہ نمازی ہے، اگرچہ کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، اگرچہ کہ وہ حج کرنے والا ہے، اگرچہ کہ وہ عمرہ کرنے والا ہے، بہت ساری اس کی نیکیاں ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، لیکن یہ بدعقیدگی کے ساتھ وہ آیا کہ اگر میں 11ویں نہ کروں تو نقصان ہوگا۔ فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جس نے
نے اللہ کا حق نہیں پہچانا، پیدا اللہ کیا تھا، اس نے کسی اور کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی قدر نہیں کی؟ ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، ایک قطرے پر اللہ نے دستکاری کی، اس کی شکل و صورت اللہ نے بنائی، ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس کی روزی کا انتظام کیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اللہ نے ماں کے سینے میں اس کی روزی کا انتظام کیا، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو کہتا ہے کہ فلاں بزرگ مشکل کشا ہے اور اجمیر میں جو ہے غریب النواز رہتے ہیں۔ جب قدم قدم پر اللہ نے مدد کی، اب تھوڑی طاقت آئی، اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے، بلکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا شر البریہ، یہ کائنات کی مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق ہیں، یہ گندے نالی میں رینگنے والے گندے کیڑے سے بھی بدتر لوگ ہیں، اس لیے کہ ایک نالی میں رینگنے والا کیڑا اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیتا، ایک کیڑا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتا، یہ تو انسان تھے، اشرف المخلوقات تھے، ہم نے اچھی شکل میں پیدا کیا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے کہا اچھی بہترین شکل و صورت میں ہم نے بنایا، اس کو دماغی صلاحیت دی تھی، ثم رددناہم اسفل سافلین، لیکن اپنے عملوں سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے حرکات سے یہ اسفل سافلین میں چلا گیا، یہ ذلیل تر بن گیا، یہ سب سے شر البریہ ہو گیا، ہر مخلوقات سے بدتر یہ بن گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہوش کے ناخن لو، آج ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، وہی مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیر ولی فقیر بزرگ، یہاں تک کہ نبی انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج، نبی کے بارے میں بھی اللہ نے کہا، نبی سے خطاب کرتے ہوئے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے کائنات کے تاجدار، اے میرے نبی، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن فرمایا شرک اتنا میرے نزدیک گناہ ہے، لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، کبھی آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے، لیحبطن عملک، ہم آپ کے عمل کو بھی برباد کر دیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بلکہ قرآن میں 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے ان کی تعریف کی، 17 انبیاء علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيُحْبِطَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، اس طرح کے آیت ہے، اگر یہ تمام انبیاء بھی شرک کرتے ہم ان کے پورے اعمال کو برباد کر دیتے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے لیے توبہ کرو، شرکی غلاظتوں سے توبہ کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اور جہاں اللہ کے لیے اس بات ہے وہاں اس کے لیے نفی بھی ثابت کرو۔ لا الہ الا اللہ کے یہی تو ارکان ہیں کہ ہم اللہ کو ہی خالق مانے، کوئی دوسرا ذرا برابر بھی خالق نہیں، اسی کی عبادت کریں، کوئی دوسرا ذرا برابر بھی عبادت کے لائق نہیں، یہی ہماری دعوت کا خلاصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کا احترام کرو، اولیاء کی عزت کرو، لیکن یہ پیشانی اللہ نے مقدس بنایا ہے، یہ پیشانی کو کسی اور کے آگے جھکنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا، اس پیشانی کو اکیلے اللہ کے آگے جھکاؤ، کسی اور کے آگے جھکا کر اس پیشانی کے تقدس کو پامال نہ کرو، اس پیشانی کی عظمت کو پامال نہ کرو، ذلیل نہ ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی جن کے نام پر ہم اپنی جان کی قربانی دینے تیار ہوتے ہیں، ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی دعوت پر عمل کرو۔ وہی نبی نے اپنے ایک شاگرد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ ولو قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ کہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لینا، تجھے دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، اپنی دہکتی آگ میں جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول ہاشمی جو توحید کے خاطر، جو میرے دوستو وہاں میدان جاتے ہیں، طائف کے میدان میں جو مار کھاتے ہیں اور جن کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں توحید کو بیان کرتے ہوئے، جنہوں نے اپنے جسم سے خون نکالا، اور آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اس رسول کے نام لینے والی یہ امت شرکی غلاظتوں کے اندر مبتلا ہے، شرکی غلاظتوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے گھروں پر آج ناریل بنے ہوئے ہیں، پھلالے بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کالے دھاگے بنے ہوئے ہیں، پیروں کو دھاگے بنے ہوئے ہیں،
ہم اپنی گاڑی کو جوتے لٹکاتے ہیں، اس سے مصیبت نہیں آئے گی، گھروں میں بھلاویں لٹکے ہوئے ہیں، اس سے مصیبت نہیں آئے گی، کالے دھاگے سے نظر نہیں آئے گی، نظر نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ یہ کیسے شرک کی غلاظتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے دھاگوں پر، ناریل پر، بھلاوے پر، جوتوں پر ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ سب مصیبتیں دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ بدعقیدگی سے توبہ کرو، یہ شرک کی غلاظتیں ہیں۔ اپنے گھروں سے ناریل اور بھلاوے اور جو بھی لگے ہوئے ہوں یہ سب نکال کر پھینکو، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کالے ڈوریوں کو نکال کر پھینکو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ یہی توحید ہے۔ توحید کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، شیخ محترم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہمارے لیے صلہ جمعیت کے لیے اور یہاں کے ذمہ داروں کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرے دم تک عقیدہ توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کے دلوں میں توحید کی دعوت کو اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت آئے تو کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری رہے، اور پھر اس طرح جنت الفردوس میں بھی اسی عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جمع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔